بالجلالة والنعت لصاحب الرسالة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی، قدر منزلت، نوجوانان ملت، بزرگوں، جوانوں، دوستوں، اطراف و اکناف کے آئے ہوئے مہمانان کرام اور خصوصاً سرزمین بسپدہ یہاں کے نوجوان، یہاں کے مربی اور یہاں کے حضرات بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں، داد و تحسین کے لائق ہیں کہ انہوں نے اکابرین سنگڑا کو یاد کیا ہے. الحمدللہ سرزمین اڑیسہ کا ایک ناک کہلاتا ہے سنگڑا. یہاں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام جو علم کا چشمہ جاری ہوا وہ سرزمین سنگڑا، اور یہاں سے لوگوں کو ایک انسانیت کا ایک پیغام ملا اور انسانیت کو انسانیت کا درس دیا گیا. وہ شیر اڑیسہ حضرت علامہ مولانا سید محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ اور انہی کے جانشین امیر شریعت ثانی بلبل اڑیسہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اسی کڑی کے سلسلہ ذہب کے ایک اہم کڑی حضرت علامہ مولانا سید محمد عبدالحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اسی طرح حضرت مولانا ذل الرحمن صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا احمد النبی صاحب، اور اسی طرح بہت سارے علماء جو تدریسی خدمات کے اعتبار سے، قومی خدمات کے اعتبار سے، ملی خدمات کے اعتبار سے، سماجی خدمات کے اعتبار سے، رفاعی کام کے اعتبار سے، اور اسی طرح خطابت کے میدان میں، طلاقت کے میدان میں، اور اسی طرح قوم کو گمراہی سے بچا کر، قوم کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کے راستے پر لانے میں ان بڑے بڑے اکابرین کا سر فہرست نام آتا ہے. اور مسلمانوں کے سر میں ٹوپی اور چہرے میں داڑھی انہی اکابرین کا دین ہے جو سرزمین اڑیسہ میں لوگ مسلمان کہلاتے ہیں. لوگوں کو کلمہ سکھانا، لوگوں کو دین کی باتوں کے لیے پیدل سفر کرنا، سائیکل سے سفر کرنا، اور اسی طرح رکشے سے سفر کرنا، ان اکابرین نے اس طرح سے خدمات انجام دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین اور جتنے بھی اکابر دنیا کے اندر اور خصوصاً اڑیسہ کے اندر، پھر اڑیسہ سے نکال کر میں مخصوص کرنا چاہتا ہوں سنگڑا، اور ان سنگڑا کے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کا بہت بڑا قربانی ہے، بہت بڑی محنت ہے. میں بہت ساروں کا نام لے سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتی. البتہ ابھی فی الحال جتنے بڑے بزرگ اس دنیا سے گئے ہیں، جب بھی ان سے میری ملاقات ہوتی تھی، گائے بگائے کبھی میں اس راستے سے گزرتا تھا، ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا اور ان سے ملاقات کرتا تھا، مصافحہ کرتا تھا اور ان سے دعا کی درخواست کرتا. وہ یوں فرمایا کرتے تھے، میرا ان کا کوئی بہت زیادہ لگاؤ اور تعلق اور رشتہ داری برادری تو نہیں تھی، بلکہ ایک تعلقات ایسے ہی علماء سے، اکابر سے ہم اپنے بڑے کو آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں. تو جب اس راستے سے گزرتے تھے تو حضرت سے دعا کی درخواست کر لیا کرتے تھے. مکاتب کے جائزے کے لیے جب میرا جانا ہوتا تھا اس علاقے سے تو حضرت سے دعا کی درخواست کرتا. وہ یوں فرمایا کرتے تھے، بیٹے خیریت سے ہو، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کیا پڑھاتے ہو، تمہارا کیا کام ہے. اس طرح سے ضرور بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، اور بہت مشفق باپ کے طرح، مشفق ہمدرد مربی ہونے کے ناطے بہت اچھے سے پیش آتے تھے. ان کے اخلاق بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سادہ پسند، سادگی انسان تھے. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. علیہ
دل میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اکابرین ہیں سب ہمارے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ دارین کی کامیابی نصیب فرمائے، اور ان کے خدمات کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت کے کمی کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، بڑے بڑے اکابرین یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔